السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ مارم راجہ قلعے کے نیچے غاروں میں سے گزرتے ہوئے آل چچک بالا خاتون اور دوسری خواتین قلعے کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ راستے میں بالا کہتی ہے، باجیان ہوشیار رہنا، آگ تیمور اور دوسرے سپاہی قلعے میں داخل نہیں ہوتے تب تک ہم اس میں حرکت نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد آل چچک بتاتی ہے یہاں ایک پتھر ہے، اور وہ پتھر ڈوبنے لگ جاتی ہے۔ مرون پوچھتی تم کیا کر رہی ہو؟ آل چچک بتاتی ہے اس پتھر کے نیچے رسی ہے جس سے دروازہ کھل جائے گا۔ پھر آل چچک اس پتھر کو پیچھے ہٹاتی ہے اور رسی کے کھینچتی ہے۔ رسی کھینچنے سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ دیکھ کر تمام خوش ہو جاتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ راستے میں 3-4 سپاہی نظر آتے ہیں جن کو وہ اسی ٹائم جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب میدان میں جب عثمان صاحب اپنے 3 سپاہیوں کو لینے واپس آتے ہیں تو جارگتائی کہتا ہے، حضور میں ان کی تمام چالوں کو جانتا ہوں، مجھے ان سے لڑنے دیں۔ پھر کنور کہتا ہے، حضور مجھے لڑنے کی اجازت دیں۔ کتان بھی کہتا ہے، حضور مجھے ان سے لڑنے کی اجازت دیں۔ پھر اس کے بعد دراز کا دادمی کہتا ہے، حضور مجھے اجازت دیں تاکہ میں انہیں شیر کی طرح کچل دوں۔ پھر آئیکت کہتا ہے، حضور مجھے ان پر بھیڑیے کی طرح حملہ کرنے کی اجازت دیں۔ پھر گربوز کہتا ہے، حضور مجھے اجازت دیں میں ان کا خون چوس لوں۔ عثمان صاحب سب کو سن رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں، کنور، تورحان، اور اسی دوران سردار کہتا ہے، عثمان صاحب آپ ہمیشہ سپاہیوں کو لڑاتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سردار کیسے لڑتا ہے، میں آپ کے پاس ان کافروں کی لاشیں لاؤں گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے بائرام بے، آپ بھی آ جائیں۔ پھر کوہ نور، توران اور برہان وہ ایک گھوڑے کے نیچے اترتے ہیں اور عثمان صاحب کے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان بھی کہتے ہیں، اے واللہ بہادرو۔ دوسری جناب نائمان اپنے سپاہیوں کو پکڑتا ہے۔ تینوں سپاہی باہر نکل آتے ہیں اور نائمان کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نائمان انہیں کہتا ہے، نوکرو آپ کی تلوار ان کی ہڈیاں توڑ دے، آپ اہل خان کا غضب ہیں۔ دوسری طرف اسمہان خاتون جھاڑیوں میں چھپ کر یہ تمام منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر عثمان جانب کوہ نور سامنے آتا ہے اور دوسری جانب نائمان کا سپاہی لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ دونوں اپنی اپنی تلواریں نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی جانب بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو کوہ نور پہلے ہی وار سے نائمان کے سپاہی کی ڈھال کو گرا دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر شیر کی طرح حملہ وار ہوتا ہے۔ بہت جلد وہ اس پہ کاری ضرب لگاتا ہے تو وہ زخمی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کوہ نور اس کے سر کو پکڑ کر نائمان کی جانب دیکھتا ہے۔ نائمان نہایت غصے کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوہ نور اپنی تلوار نائمان کے فوجی کے آر پار کر دیتا ہے اور اسے موت کے گھونٹ اتار دیتا ہے۔ نائمان کے آدمی کی لاش زمین پر بے آرامات غرق پڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تمام سپاہی بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر کوہ نور واپس عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، آئی واللہ بہادر۔ اس کے بعد عثمان صاحب تورحان کو لڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تورحان میدان کی جانب تلوار لے کے نکلتے ہیں۔ دوسری جانب نائمان کا آدمی توغائے بھی لڑنے کے لیے آتا ہے اور اپنی تلوار باہر نکالتا ہے۔ دوسری جانب تورحان بھی اپنی تلوار باہر نکال لیتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تورحان بہت ہی مہارت کے ساتھ اپنا دفاع کر رہا ہوتا ہے، توغائے کے تمام واروں کو چکا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس طرح تورحان اور توغائے کے درمیان تھوڑی دیر لڑائی جاری رہتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد تورحان اپنی مہارت کے ساتھ اس کی گردن پہ رکھ دیتا ہے تلوار اور ایک ہی وار سے جہنم حاصل کر دیتا ہے اور پھر نعرہ لگاتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر عثمان صاحب اور اس کے سپاہی بھی نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر 2 منگول سپاہی اس کی لاش کو واپس لے جاتے ہیں اور تورحان بھی جیت کر واپس عثمان صاحب کے پاس آتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، آئی واللہ، جیتے رہو میرے بہادر۔ پھر عثمان بہادر صاحب کو لڑنے کی اجازت دیتے ہیں تو بائرام صاحب آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور دوسری جانب نائمان کا آدمی کارا نویان بھی میدان کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوتا ہے۔ بائرام صاحب بہت جلد کارا نورائن کے اوپر وار کرتے ہیں، اس سے وہ بہت زخمی ہو جاتا ہے، جس پر بائرام صاحب کہتے ہیں، تم سب کا اسی طرح خاتمہ ہوگا۔ پھر کارا نویان
بائرام پر حملہ ہوتا ہے اور اپنا موقع ملتے ہی بائرام کے جسم کے آر پار داخل کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کو بہت زوردار جھٹکا لگتا ہے اور دور کھڑی اسمیان خاتون یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر بائرام تلوار لگنے کے باوجود ہمت نہیں ہارتے اور اپنا خنجر کارا نویان کے آر پار کر دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی تلواریں باہر نکالتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، دونوں زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر عثمان صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں اور پھر کونور اور تورحان بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں۔ بہرام صاحب کہتے میں نے بہادری دکھائی سپاہیوں؟ کونور کہتا آپ نے بہت بہادری دکھائی بائرام بیگ، بہت زیادہ بہادری۔ اور پھر دوسری جانب مہاراجہ قلعہ میں آگ تیمور اور باقی سپاہی منگول سپاہیوں کا لباس پہنے قلعے کے دروازے کے پاس آتے ہیں اور سپاہیوں کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر منگول سپاہی کہتے ہیں تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں واپس آ گئے؟ جواب دو۔ آگ تیمور اشارہ کرتا ہے تو اس کے سپاہی اس تینوں کے پاؤں کاٹ دیتے ہیں اور پھر ان کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول کر قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آگ تیمور تلوار نکال کر کہتے ہیں آج تم سب مرنے والے ہو، اور وہ منگول سپاہیوں پہ حملہ ور ہو جاتا ہے اور ان تمام کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آگ تیمور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے سپاہیوں آج جنگ کا وقت ہے۔ اتنے مالہون خاتون اور بالا خاتون اور دوسری باجیاں اپنے ہاتھوں میں تیر کمان لیے باہر نکل آتی ہیں اور قلعے کے اندر باقی سپاہی بھی آ جاتے ہیں، تو دوسری جانب سے منگول سپاہی بھی باہر نکل آتے ہیں۔ اس طرح منگول سپاہی اور آگ تیمور کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اوپر کھڑی ملعون خاتون اور بالا کہتی ہیں چلو بالا ان کو ختم کر دیں۔ پھر ملعون بالا اور دوسری خواتین ان کے اوپر چپکے سے تیر برسانا شروع کر دیتی ہیں، اور نیچے کارگن قبیلے کے سپاہی منگولوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے وار کرنے سے پہلے ہی ان کے اوپر سے تیر برس رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سپاہی حیران و پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور تمام خواتین اوپر سے تیر برساتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے منگول سپاہی سنبھل نہیں پاتے اور آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ اتر رہے ہوتے ہیں۔ جانب جنگل میں ترگت صاحب اور بگاتر اپنے سپاہیوں کے ہارا جب ینی شہر کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، بیندر نہ ملنے کی وجہ سے ترگت صاحب کہتے ہیں کماندر بگاتر اب یہ فرض آپ کا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ گباتر کہتا ہے نائمان کی برائی صرف ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی، یہ تمام مسلمانوں کو متاثر کرتی ہے، میں اسے روکنے جا رہا ہوں ترگت پہ، آپ فکر نہ کریں۔ ترگت کہتا ہے اے واللہ غزہ مبارک ہو۔ بگاتر کہتا ہے اے واللہ، اور پھر بگاتر اپنے سپاہیوں کو لے کر نائمان کو روکنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ترگت اپنے سپاہیوں کو لے کر بائندر کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر ادھر قلعے میں آگ تیمور اور باقی منگول سپاہیوں کی مسلسل لڑائی جاری ہوتی ہے اور اوپر سے خواتین مسلسل اپنے تیر برسا رہی ہوتی ہیں۔ تیر برسانے کے بعد وہ فوراً چھپ جاتی ہیں تاکہ کارگن قبیلے کے کسی بھی سپاہی کو پتہ نہ چل سکے۔ پھر الچچک بھی نیچے آ جاتی ہے اور اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ خواتین کی تیروں کی وجہ سے بہت زیادہ منگول جہنم واصل ہو جاتے ہیں اور باقی سپاہیوں کو کارگن کے سپاہی موت کے اڈھار دیتے ہیں اور بہت جلد ان سب کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو بالا خاتون اور دوسری کئی خواتین چپکے سے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ پھر الچچک آگ تیمور کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جناب آپ نے کئی سپاہیوں کا خاتمہ کر دیا اور ہم نے قلعہ حاصل کر لیا۔ اتنے میں کئی سپاہی اپنے پرچم اس کے اوپر لہرا دیتے ہیں اور مہاراجہ قلعہ دوبارہ فتح ہو جاتا ہے۔ پھر آگ تیمور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہم نے اپنے شہیدوں کا مقابلہ لے لیا سپاہیوں، مہاراجہ کب ہمارا ہے، اللہ اکبر۔ تمام سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ادھر میدان میں جب چپکے سے اسمیان خاتون یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے تو جلالی کہتا ہے آپ کے خیال میں کس کی جیت ہمیں فائدہ دے گی والدہ سلطان؟ والدہ سلطان کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو بچ جائے گا وہ میدان جنگ میں کمزور ہوگا اور جو بھی جیتے گا وہ میرا قیدی بنے گا، میں ان زمینوں کی واحد حاکم ہوں۔ پھر میدان میں کوہ نور اور دوران بائرام صاحب کو اٹھا کر واپس لے آتے ہیں۔ عثمان بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، بائرام صاحب کے پاس آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ بائرام صاحب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور پھر بائرام صاحب شہید ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں تو نائمان اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور عثمان صاحب کی جانب آتا ہے۔ جب وہ دونوں پاس آتے ہیں تو اپنی اپنی تلواریں نکالتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ نائمان عثمان صاحب سے کہتا ہے تمہارے انجام کا آغاز ہے،
عثمان بے کہتا ہے تمہارے انجام کا آغاز ہے نعمان، تمہارے انجام کا۔ نعمان کہتا ہے آخری آواز جو تم سنو گے وہ میرے نوکروں کے انسانوں کی آواز ہوگی جو تمہارے سارے خاندان کو مار ڈالیں گی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے اوپر بھاگتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے زوردار لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب بہت جلد نعمان پر حملہ کرتے ہیں اور اس کی تلوار زمین پر گرا دیتے ہیں اور نعمان نہتھا ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان بھی اپنی تلوار زمین پر گاڑ دیتے ہیں اور بغیر تلوار کے حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جاری رہتی ہے، اور اس دوران نعمان کو جیسے ہی زہر والی انگوٹھی کھولنے کا موقع ملتا ہے تو عثمان صاحب کی آنکھ میں زہر ڈال دیتے ہیں، لیکن دوسری آنکھ بچ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر قائد سپاہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کو ایک آنکھ سے آدھا اور دوسری آنکھ سے بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نعمان عثمان بے کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اور بے دردی کے ساتھ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر نعمان اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور عثمان صاحب کے اوپر آ کر لہراتا ہے، اور جیسے ہی وار کرنا لگتا ہے عثمان صاحب اس کا بازو پکڑ لیتے ہیں اور اسے ایک زوردار مکہ مارتے ہیں۔ جب نعمان دیکھتا ہے کہ عثمان صاحب کی آنکھیں مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئیں تو انہیں کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے بہت ہوا عثمان، اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے حملہ کرو۔ تو تمام سپاہی بھاگتے ہوئے میدان میں آتے ہیں۔ ادھر سے عثمان میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، تمام سپاہی بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں کود پڑتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی جانب آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔